السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے 17ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم تمام کو آج کے اس روزے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے رکنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو اور بزرگوں، پچھلی گفتگو جیسا کہ آپ نے سماعت فرمائی تھی کل، کہ بندے کی محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے، موت کے وقت ہی سے اس کا ثمرہ اس کے سامنے ہوا کرتا ہے، اس کا نتیجہ اس کے سامنے ہوا کرتا ہے۔ اگر انسان دنیا کی طلب اور دنیا کی محبت اپنے اندر رکھتا ہے تو موت کے وقت دنیا کو اس کے سامنے ہولناکی کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ انسان دنیا کو دیکھتے ہوئے، اس کی ہولناکی کو دیکھتے ہوئے سخت بے چین و بے قرار اور شرمندہ ہوتا ہے، اور سخت دشواری کے ساتھ اور سختی کے ساتھ اپنی جان دے دیتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ دنیا کا شیدائی اس طرح ہوا کرتا ہے۔ وہی انسان جب اس کے اندر آخرت کی طلب و محبت کا غلبہ ہوتا ہے، جب انسان میں آخرت کی محبت اور اس کی طلب زیادہ ہوا کرتی ہے، تو اس وقت فرماتے ہیں کہ آخرت اس کے سامنے بہترین زیب و زینت کے ساتھ، آرائش و آسائش کے ساتھ اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ آخرت کو جب وہ بہترین شکل و صورت میں دیکھتا ہے، دوستو اور بزرگوں، ہزار خوشی اور راحت کے ساتھ اپنی جان دے دیتا ہے۔ یہ آخرت کا شیدائی ہے کہ جو آخرت کو اپنے سامنے موت کے وقت دیکھنے کے بعد خوشی خوشی، سکون اور راحت کے ساتھ اپنی جان حوالے کر دیتا ہے۔ وہی انسان جب اس کے اندر خدا کی محبت اور طلب غالب ہوتی ہے، جب انسان میں خدا کی محبت اور اس کی طلب غالب ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کا حال یہ ہوتا ہے، بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس کی اور خدا کے درمیان، اس کے اور دوست کے درمیان کے سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ بندے خدا، وہ خوش نصیب، خدا کے جلووں کی دیدار کے ساتھ ہی اپنی جان اپنے دوست کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ غرض کے اس طور پر کہ وہ شخص خدا کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتا رہتا ہے کہ الہی، ایک جان کیا اگر 100 جان تو مجھے عطا کرے
تو میں ایک کے بعد ایک میں تیری بارگاہ میں جان پیش کرتے ہوئے، کیونکہ جب جان دینے کا وقت آتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو تیرے دیدار کی لذت نصیب ہوتی ہے، تیرے دیدار کی لذت کے لیے میں ایک ایک جان دیتا جاؤں اور تیرے دیدار سے مشرف ہوتا جاؤں۔ دوستو اور بزرگوں، یہ محبت خدا رکھنے والے کی نشانی اور علامت ہوتی ہے کہ وہ موت کے وقت جو ہے خوشی خوشی اپنی جان خدا کے حوالے کرتا ہے، سپرد کرتا ہے۔ اس طور پر فرماتے ہیں کہ وہ جب اپنی جان خدا کے حوالے کرتا ہے، خدا کے سپرد کرتا ہے، تو ملک الموت کو بھی اس میں دخل نہیں ہوتا، ملک الموت کو بھی دخل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ آسمانوں میں یہ ندا بلند کر دی جاتی ہے کہ وصل الحبیب الی الحبیب، یعنی دوست کا دوست سے وصل ہو گیا، طالب مطلوب سے مل گیا، دوست دوست سے مل گیا۔ دوستو اور بزرگوں، یہ شان جسے نصیب ہو وہ بڑا خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر دنیا کی محبت تو ہم پالتے ہیں، ہم اپنے اندر دنیا کی طلب تو رکھتے ہیں، لیکن کاش ہم کچھ طلب خدا کی بھی رکھتے، کاش ہم کچھ محبت خدا کی بھی رکھتے، کاش ہم کچھ محبت آخرت کی بھی رکھتے۔ دوستو اور بزرگوں، جو چیز ہمیں نصیب ہو جائے، جو چیز ہمیں نصیب ہو جائے، دیکھیے آپ، طلب محبت خدا ہو یا طلب آخرت ہو، محبت آخرت ہو، یہ دونوں کے دونوں چیزیں محمود ہیں، یہ جو ہے تعریف کے لائق چیزیں ہیں۔ اگر آپ آخرت کی بھی محبت رکھتے ہیں تو دوستو اور بزرگوں، یہ درپردہ خدا ہی کی محبت ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر خدا کی محبت اور اس کی طلب پیدا کرنے کی کوشش کریں، خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں کہ الہی تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما، تو ہمارے اندر تیری طلب پیدا فرما، الہی تو ہمارے اندر اپنی تڑپ پیدا فرما۔ بندے کو اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت عطا کرے، اپنی طلب عطا کرے، اپنی تڑپ عطا کرے، تو دوستو اور بزرگوں، اس کی طلب و محبت سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دیں۔ ایک درویش وصال کے وقت ہنسنے لگتے ہیں، وصال کے وقت ہنسنے لگتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ موت کے وقت بھی کوئی ہنسنے کا ہنسی آتی ہے، موت کے وقت بھی کوئی ہنسنے کا وقت ہے۔ وہ درویش کہتے ہیں کہ جب محبوب اپنے رخ سے پردہ ہٹا دیتا ہے تو شاق اسی طرح ہنستے ہوئے اس کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر دیتے ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، بندے کو جب موت کے وقت جب اس کے تجلی نصیب ہوتی ہے، موت کے وقت جب پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو دوستو اور بزرگوں، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ہزار سختیاں ہوں، ہزار سختیاں، وہ ایک دیدار پر ساری کی ساری قربان ہیں۔ خدا کا دیدار اگر نصیب ہوتا ہے تو دوستو اور بزرگوں، ہزاروں سختیاں ہوں، جس طرح آپ نے شہید کے تعلق سے سماعت فرمایا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، شہید کے تعلق سے جو کچھ ان کی فضیلتوں میں جو کچھ احادیث وارد ہوئے ہیں کہ شہداء جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ الہی مجھے پھر دنیا میں بھیج، میں پھر تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر تیری بارگاہ میں پہنچوں، پھر بھیج، پھر میں شہید ہوں، تیری بارگاہ میں پھر پہنچوں۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کے شہید بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہید بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں کہ الہی تو مجھے دنیا میں بھیج، ہم پھر تیری راہ میں شہید ہو جائیں اور پھر تیری بارگاہ میں پہنچیں۔ دوستو اور بزرگوں، بار بار بھیجنے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کیوں وہ بے چین و بے قرار ہیں، کیوں مشتاق ہیں، وہ شوق میں کیوں ہیں دوستو اور بزرگوں؟ صرف اور صرف اس واسطے کہ وقت شہادت انہیں خدا کے تجلی کی دیدار ہوتی ہے، خدا کے تجلی کا دیدار انہیں نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں خدا کی محبت لانے کی کوشش کریں، خدا کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ جس بندے میں خدا کی طلب اور اس کی محبت پیدا ہو، دوستو اور بزرگوں، یہ بہت ہی اس کے لیے
بہتر بات ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، خدا سے محبت ہمارے اندر پیدا ہو، خدا کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو۔ ہر کام میں ہم یہ سوچیں کہ ہم سے خدا خوش ہو جائے، میں یہ کر رہا ہوں تاکہ خدا مجھ سے خوش ہو جائے، میں اس کام میں ہوں، میں فجر ادا کر رہا ہوں تاکہ خدا مجھ سے خوش ہو جائے، میں ظہر پڑھ رہا ہوں تاکہ خدا مجھ سے خوش ہو جائے، عصر پڑھ رہا ہوں تاکہ خدا خوش ہو جائے، مغرب و عشاء پڑھ رہا ہوں تاکہ خدا خوش ہو جائے، تہجد پڑھ رہا ہوں تاکہ خدا خوش ہو جائے، چاشت و اشراق کی نمازیں ادا کر رہا ہوں تاکہ خدا خوش ہو جائے، اوابین ادا کر رہا ہوں تاکہ خدا خوش ہو جائے، نیک عمل کر رہا ہوں تاکہ خدا خوش ہو جائے۔ یعنی میں جو کچھ عمل کروں، اگر کھانا کھاؤں، سحری کھاؤں، تو اس وقت یہ خیال رکھوں کہ خدا مجھ سے خوش ہو جائے کہ میں اس کی بارگاہ میں روزہ رکھنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ افطار کروں تو اس وقت خوش ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میرے اندر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو مجھے افطاری کی توفیق عطا فرمایا، اب میں کھا پی کر تیری عبادت کے لیے تیار ہو جاؤں۔ دوستو اور بزرگوں، ہر کام میں انسان اگر کوشش کرے تو خدا کی رضامندی، خدا کی خوشنودی اس کے ذریعے حاصل کرنے کا ارادہ بندے کے اندر ہو۔ اگر خدا کی خوشنودی اور اس کی مرضی اور اس کا ارادہ اور اس کی خوشی اگر بندہ ہر جگہ اپنے نظروں کے سامنے رکھے گا تو دوستو اور بزرگوں، وہ انسان آہستہ 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 کر کے ایک بار یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کو نظر رکھنا پڑے گا۔ پانی پی رہے ہیں تو آپ جو ہے خدا کی بارگاہ کی طرف آپ کی توجہ ہو کہ الہی مولا تبارک و تعالیٰ تو مجھے پانی عطا فرمایا، تیرا شکر ہے۔ اے اللہ تیرے ہزاروں تعریفیں، کروڑا کروڑ تعریفیں ہیں مولا تبارک و تعالیٰ، تو نے مجھے پانی جیسی نعمت عطا کی۔ یعنی انسان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کی یاد کرتے کرتے پھر آپ کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی۔ ہم جب یاد ہی نہیں کرتے ہیں تو محبت کہاں سے پیدا ہوگی دوستو اور بزرگوں؟ صرف وقتیہ طور پر ہم سوچ لیتے ہیں، محبت وقتیہ طور پر آتے پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندے کے عمل کے وقت اس کے جو کچھ نیک اعمال ہوں، اس کے جو کچھ کام ہوں، اس وقت وہ خدا کی بارگاہ کی طرف اپنی توجہ لے جائے۔ اگر خدا کو یاد کرتا ہے تو یاد کرتے کرتے پھر بندے کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کی طلب پیدا ہوتی ہے، پھر بندہ کوشش میں رہتا ہے کہ میں کون سا کام کروں جس سے خدا خوش ہو جائے۔ کوئی نیکی ہے تو بندہ فوراً آگے بڑھتا ہے کہ میں یہ کر لوں تاکہ خدا مجھ سے خوش ہو جائے، اس کی محبت کی طلب میں رہتا ہے، اس کی رضامندی کی طلب میں رہتا ہے کہ کس طرح میں اس کی خوشی حاصل کروں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہمارا ایک ایک کام ہمارا خدا کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جب ہم کچھ بھی کریں تو ہم یہی سوچیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کھانا بھی کھاؤں تو اس سے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میرے اندر پیدا ہو کہ یا اللہ تو نے مجھے کھانا عطا فرمایا۔ اگر بندہ یہ الفاظ اپنے زبان سے یا اپنے دل میں کھاتے وقت لائے گا تو دوست اور بزرگوں، اس کے دل میں آہستہ آہستہ پھر خدا کی محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ پھر ایک ایک کام کے وقت اگر بندہ پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لیٹتا بھی ہے، آرام بھی کرتا ہے تو خدا کو یاد کرے اس وقت کہ الہی تیرا شکر ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے آرام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا، تیری مہربانی ہے اللہ۔ اس طرح بندہ جب خدا کو یاد کرے گا تو دوست اور بزرگوں، بندے کے اندر پھر خدا کی یاد آہستہ آہستہ بستی چلے جائے گی، اس طور پر کہ بندہ ہر کام میں پھر خدا کی مرضی کے اوپر نظر رکھے گا۔ پھر تب چل کر انسان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے برے کام ہوتے ہیں تو فوراً بچتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر خدا کی مرضی نہیں ہے، خدا خوش نہیں ہوتا ہے، اس سے انسان فوراً بچ جاتا ہے۔ یہ پھر اسے خدا کی محبت کے صدقے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے صدقے اس بندے کو اس بات کی توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ بندہ فوراً برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کیونکہ اس میں خدا کی مرضی نہیں ہے، خدا کی ناراضگی ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں تیری محبت عطا فرما، تیری طلب پیدا فرما۔ الہ العالمین ہم سبوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے، گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اور ہم تمام کو
توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.